قرآن کریم میں وما متاع الحیات الدنیا، متاع الحیات الدنیا، متاع الحیات حیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان. یہ ہے موصوف صفت جو آج ہم نے پڑھنا ہے، یہ ہم نے اس کے درس دیکھنا ہے. تو دنیاوی زندگی کا سامان. آپ نے کیا پڑھا کہ مضاف پر الف لام و تنوین نہیں ہے، اس پر ہے الف لام نہیں تنوین ہے. ہے. اسی طرح مضاف کی حرکت کس کے تابع ہوتی ہے؟ مضاف کی حرکت عامل کے اعتبار سے آتی ہے. اس کی شروع میں ہے کوئی ایسا فعل جو اس کو زبر دے یا زیر دے، ایسا نہیں ہے. البتہ آپ نے پڑھا مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مضاف الیہ کے نیچے زیر آتی ہے. کیا آتی ہے؟ کسرہ آتا ہے. اسی کو کہتے ہیں مطلب جر آتا ہے. مضاف الیہ میں ہمیشہ جر آتا ہے. تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف کی حرکت عامل کے اعتبار سے بدلتی ہے. تو مضاف پر کیا آ رہا ہے؟ یہاں پر پیش آ رہا ہے. پیش کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی شروع میں ہے ہی نہیں کچھ. اگر کچھ اور ہوتا تو اس کے اعتبار سے اس پر بھی آ جاتا ہے. اس کا ترجمہ ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا سامان. اسی طرح جاء اولیاء اللہ، جاء اس میں ہے فعل ہے. جاء اولیاء اللہ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اولیاء یہ ولی کی جمع. ولی کا معنی ہوتا ہے دوست. اللہ کے دوست آئے، اللہ کے دوست آئے، اللہ کے مقرب بندے آئے. اولیاء ہے نا قرآن کریم میں، الا ان اولیاء اللہ ہے نا. تو اسی اعتبار سے میں نے اس کو لیا جاء اولیاء اللہ. تو اولیاء کیا بن رہا ہے؟ مضاف. اور اللہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. اور آپ نے کیا پڑھا؟ مضاف الیہ کے نیچے کیا آتا ہے؟ ہمیشہ زیر. اور مضاف پر مضاف کی حرکت کیا بدلے گی؟ کس کتابیں ہے؟ پہلے والی کتابیں. تو یہاں پر جاء یہ ہے فعل. کیا ہے یہ؟ فعل. یہ اس کو فاعل بنا رہا ہے. کس کو؟ مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا رہا ہے؟ اس کو پہلے ہم کریں گے اس کو مضاف، پھر بولیں گے اس کو مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ فاعل. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء پر پیش کیوں آیا؟ یہ فاعل کا فاعل بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ فاعل. تو اس نے اس کو پیش دیا. کس نے دے دیا؟ جاء نے یہاں پر اس کو پیش دے دیا. تو جاء اولیاء اللہ، اللہ کے مقرب بندے آئے، اللہ کے دوست آئے. تو یہ سمجھ آیا آپ کو؟ اسی طرح ہے رأیت اموال الناس. رأیت مضاف کی حرکت کس کے تابع ہوتی ہے؟ عامل کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. رأیت کا معنی دیکھا، رأیت میں نے دیکھا. رأیت اموال الناس، میں نے لوگوں کے مالوں کو دیکھا. میں نے لوگوں کے اسے بولے مضاف الیہ کون ہے؟ اموال ہے مضاف. اموال کیا ہے؟ اور الناس کیا ہے؟ مضاف پر یہاں پر کیا اعراب آ رہا ہے؟ مضاف پر زبر آ رہا ہے. اور الناس کے نیچے اس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ اور اموال پہ زبر آ رہا ہے. کیوں؟ اب اس کو ہم یہاں سے دیکھیں. اس لیے کہ رأیت جو فعل ہے اس کو اپنا مفعول بنا رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ مفعول. مفعول پر کیا آتا ہے؟ زبر. دیکھو رأیت ہے فعل. کیا ہے یہ؟ اس کے اندر ہے انا ضمیر، وہ بنے گی فاعل. کیا ہے؟ فاعل. اور اموال الناس بنے گا مضاف الیہ سے مل کر مفعول. یہ ہو گیا فعل، فاعل اور مفعول. تو کیا مطلب کوئی کہہ رہا ہے میں نے دیکھا. میں نے دیکھا کس کو دیکھا؟ لوگوں کے مالوں کو. تو جو مفعول بنتا ہے اس پہ زبر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ زبر. رأیت میں نے دیکھا. ایک ہے فعل. فعل کس کا ہے؟ جس انسان نے دیکھا ہے اس کا فعل ہے یہ. تو جس نے دیکھا وہ بنے گا فاعل. کیا بنے گا؟ وہ فاعل. کون بنے گا؟ جس نے دیکھا وہ بنے گا فاعل. تو اس نے کیا کیا؟ دیکھا ہے نا، وہ ہے فعل. اور دیکھا کس کو؟ لوگوں کے مالوں کو، لہذا وہ بنے گا مفعول. انسان جو کام کرتا ہے وہ بنتا ہے فاعل. وہ کیا بنتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فعل یعنی کام. کوئی بھی کام ہم کریں گے وہ ہے فعل.
جو انسان اس کام کو کرے گا وہ ہے فاعل، اور جس چیز پر اس کام کو کیا ہے وہ بنے گا مفعول. مطلب ایک انسان نے دوسرے انسان کو مارا، مارنا کیا ہے؟ فعل. جس نے مارا وہ کیا ہے؟ فاعل. اور جس کو مارا وہ کیا بنے گا؟ یہ تو جلدی جلدی سمجھ آ جاتا ہے. زید نے عمر کو مارا، خالد نے بکر کو مارا. خالد کیا ہے؟ خالد کا ہے فعل، خالد ہے فاعل اور بکر کیا ہے؟ مفعول. تو یہ مارنا کیا ہے؟ مارنا ہے فعل. اسی طرح یہاں پر میں نے دیکھا، جو کہہ رہا ہے میں نے دیکھا، تو دیکھنا کیا ہے؟ فعل. اردو میں دیکھنا کیا ہے؟ فعل. اور فاعل کیا ہے؟ مطلب جو کہہ رہا ہے میں نے دیکھا، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ ہے فاعل. اور دیکھا کس کو؟ لوگوں کے مالوں کو. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، فعل فاعل مفعول. میں نے لوگوں کے مالوں کو دیکھا. تو اب دیکھو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ مضاف پر زبر آ رہا ہے یا زیر آ رہی ہے؟ زبر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. یہ سمجھ آ گیا؟ اسی طرح مررت بامام المسجد، مررت مررت میں گزرا، بامام المسجد میں مسجد کے امام کے پاس سے گزرا، میں مسجد کے امام کے پاس سے گزرا. المسجد کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہی ہے. المسجد کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ مطلب ہمیں پتا ہونا چاہیے کیوں آ رہی ہے. اس لیے کہ مضاف، اگر جتنا آپ بولو گے بار بار اسی اعتبار سے ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو اس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ مضاف الیہ. اور آپ نے کیا پڑھا قاعدہ؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور امامی یہ تو مضاف ہے، تو مضاف تو زیر کے نہیں آنی چاہیے تھی. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. ہاں یہ پیچھے کے اعتبار سے، اس لیے اس کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ حرف جر با آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے. اس کی وجہ سے اس کے نیچے کیا گیا؟ زیر آ گیا. اچھا ہے یہاں پہ مفعول نہیں ہوتا ہے، اصل میں تو مفعول ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو متعلق بنا دیتے ہیں. اس کی ترکیب دیکھو کیا ہے. مررتو، جو انسان کہہ رہا ہے میں گزرا، تو گزرنا کیا ہے؟ فعل. اور جو گزرا وہ کیا ہے؟ جس کے پاس سے گزرا مفعول. لیکن یہ جو یہ جب یہ حروف جارہ آتے ہیں شروع میں، اصل میں یہ مفعول ہی ہے، لیکن اس کی ترکیب مفعول کی نہیں ہوگی. اب اس کی ترکیب ہوگی دیکھو، مررتو فعل، مررتو ہے کیا؟ فعل. انا ضمیر، اس کی ترکیب لکھ لو. انا ضمیر فاعل. اب اس کو ہم بولیں گے با حرف جار. با حرف امامی کیا بنے گا؟ مفعول نہیں، مضاف. پہلے بنے گا مضاف الیہ. المسجدی مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ مفعول. نہیں، اب دیکھو کیا بنے گا. یہ بنے گا مضاف الیہ سے مل کر حرف جار کا مجرور. کیا بنے گا؟ حرف جار کا مجرور. اس لیے کہ با ہے اس پہ داخل، تو با حرف جار. امامی مضاف، المسجدی مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر بنے گا با حرف جار کا مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا مررتو فعل کے. کس کے متعلق ہوگا؟ مررتو فعل. اس کو مفعول، اصل یہ مفعول ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی ترکیب بدل جائے گی. آیا سمجھ آپ کو؟ تھوڑا بہت نہیں آئے گی، یہ تھوڑا ڈٹنا پڑتا ہے پھر. تو مررتو کیا ہے؟ فعل. انا ضمیر انا ضمیر فاعل. با کیا ہے؟ حرف جار. امامی کیا بنے گا؟ مضاف. المسجدی مضاف الیہ سے کیا بنے گا؟ حرف جار کا مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا مررتو فعل کے. مررتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ کر دیا. دیکھو کتنا لمبا کرنا پڑتا ہے. ایک عالم سے اتنا آسانی سے بنتا ہے. اچھا، مالک یوم الدین. ابھی پڑھیں گے اس کو مالکو. کیا پڑھیں گے ابھی؟ کیوں پڑھیں گے مالکو؟ یہ بھی بولو گے کیوں پڑھیں گے ابھی. مالکو یوم الدین. قرآن کریم میں کیا؟ الحمدللہ بالعالمین. للہ کی وجہ سے ربی کے نیچے زیر ہے. الرحمن الرحیم. مالکی، وہاں جو قرآن کریم ہے نا مالکی، وہ اصل میں یہ بن رہا ہے صفت کس کی؟ پیچھے جو آیا ہے للہ، اس کی صفت بن رہا ہے.
اللہ کی صفت کیا کیا بیان کی؟ کہا اللہ وہ ہے جو جہانوں کا رب ہے، اللہ وہ ہے جو بڑا مہربان ہے، اللہ وہ ہے جو بڑا رحیم ہے، اللہ وہ ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ تو اصل میں ابھی جو پیچھے عامل ہے اس کا، ہاں عامل نہیں، جو اعراب موصوف پہ آتا ہے وہی صفت پہ بھی آتا ہے، آج آئے گا بھی تھوڑا اگر ٹائم بچا تو۔ جو اعراب موصوف پہ آتا ہے مطلب جس کی ہم حالت بیان کر رہے ہیں، تو جس چیز کی ہم حالت بیان کریں گے جو اعراب اس پہ آتا ہے وہی صفت پر بھی آتا ہے۔ تو وہاں کے اعتبار سے ہے مالکی، لیکن اگر اس کے شروع میں ہم نے کچھ نہیں لگا دیا بل اس کو پڑھیں گے ہم مالکو، کیا پڑھیں گے؟ مالکو۔ تو مالکی یوم الدین، مالکی اس کا ترجمہ ہے روز جزا کا مالک، روز جزا کا بدلے کے دن کا مالک، بدلے یہ دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک مضاف ہے یوم کی طرف، یوم مضاف ہے دین کی طرف، تو کیا ترکیب ہے؟ مالک مضاف، ٹھیک ہے، مضاف، اور یوم مضاف الیہ، یہ ہے نا مضاف الیہ، لیکن پھر بنے گا یہ مضاف، اور الدین بنے گا مضاف الیہ۔ ایک ہی اسم مضاف الیہ بن سکتا ہے اور مضاف بھی بن سکتا ہے، تو یہ بنے گا یہ ہے اس کی طرف مضاف اور یہ ہے اس کی طرف مضاف، تو مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ اسی طرح ہے حدیث میں ہے لکھنا تھا آپ نے، افشاء السلام من الاسلام، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، یہ کس میں سے ہے؟ اسلام میں سے، افشاء السلام، من الاسلام، بتائیں اسے مضاف مضاف الیہ کون ہے؟ افشاء السلام میں سلام کو عام کرنا، اسلام کا، اسلام میں سے ہے۔ افشاء یہ جو ہے مضاف ہے، ہاں تو السلام جو ہے مضاف الیہ، افشاء مضاف ہے، کیا ہے؟ مضاف، مضاف، اور السلام کیا ہے؟ مضاف الیہ، اس لیے اس کو منسوب کیا کہاں کی طرف؟ سلام کی طرف۔ تو افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، کس میں سے ہے؟ اسلام میں سے، تو افشاء بنے گا مضاف، السلام بنے گا مضاف الیہ کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ نمبر 2، افشاء پر پیش آ رہا ہے، کیوں؟ شروع کلام ہے، یہ ابتدائی کلام میں ہے، کسی کو ہم بولیں گے مبتدا بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے، یا ایک ابتدائی کلام میں ہے۔ یا تیسرا جواب ہم یہ بھی دے سکتے ہیں اس کے شروع میں ایسا ہے ہی نہیں کوئی جو اس کے اعراب کو بدل سکے۔ اس کا ترجمہ آ گیا؟ ان جملوں کو تھوڑا بہت یاد بھی کیا کرو آپ۔ قرآن کریم میں الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ کس بارے میں ہے؟ الذی الذی وہ جو یوسوسو کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں۔ پہلے کس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ میں، مطلب پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور اردو میں مضاف بعد میں۔ عربی میں آتا ہے مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو پہلے ترجمہ کس سے کریں گے؟ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے، لوگوں کے دلوں میں۔ اس میں بتائیں مضاف مضاف الیہ کون ہے؟ صدور آ گیا مضاف اور الناس آ گیا صدور ہے کیا؟ مضاف، صدور کا معنی دل، سینہ، صدور ہے مضاف، اور الناس بنے گا مضاف الیہ۔ آیا سمجھے بھی؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے، اصل میں یہاں پر یہ بیان کرنا ہے، فی صدور الناس، صدور کہاں
کہاں کی طرف مضاف ہے؟ انسان الناس کی طرف، الناس کی طرف. اسی طرح آگے ہے مروحتا مسجدن، مروحتا نہیں، مروحتا مسجدن قدیمتان. آپ نے کیا پڑھا تیسرا قاعدہ؟ وہ نون گر جاتا ہے. اگر تثنیہ کو ہم مضاف بنائیں گے تو تثنیہ کا نون کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. اس میں دو قاعدے جمع ہوئے، بھی دیکھ لینا. قدیمتانی آپ نے پڑھا، تیسرا قاعدہ پڑھا آپ نے، اگر تثنیہ کو ہم مضاف بنائیں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اضافت کی صورت میں اس کا نون. اور چوتھا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، اگر مبتدا کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. اگر مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنا ہے نا، دیکھو مروحتا کیا ہے؟ مضاف. مسجد کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا. یہ مل کر بنے گا مبتدا. کیا بنے گا؟ کیونکہ بات کی شروعات یہیں سے ہو رہی ہے، بنے گا مبتدا. تو قدیمتان یہ کیا بنے گا؟ مبتدا کا خبر کیا ہوتا ہے؟ خبر ہوتی ہے نا، تو مبتدا کی خبر. اس میں دو قاعدے جمع ہو گئے. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اگر ہم تثنیہ کو مضاف بنائیں گے، کس کو بنائیں گے؟ اگر ہم تثنیہ کو مضاف بنائیں گے تو تثنیہ کا نون گر جاتا ہے. اس میں نون گرا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے اصل میں؟ کیا ہے یہ اصل میں؟ مروحتانی، مروحتانی. تو جب ہم نے اس کو مضاف بنایا کس کی طرف؟ مسجد کی طرف، اس کا نون گر گیا. تو یہ بن گیا مروحتا مسجد، مسجد کے دو پنکھے. قدیمتانی پرانے ہیں. کیا ہیں؟ قدیمتانی، قدیمن، قدیمانی. لیکن اور دوسرا ہم نے چونکہ یہ بھی پڑھا ہے، اگر مبتدا مضاف الیہ سے مل کر بن رہا ہے تو خبر کو کس کے اعتبار سے لائیں گے؟ مبتدا مضاف کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ مضاف. دیکھو یہ ہے مؤنث ہے نا، مروحت مؤنث ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کی صفت بھی کیسی لائی؟ مؤنث. یہ ہے تثنیہ، اس کی صفت بھی کیسی لائی؟ کی جو خبر لائی وہ بھی کیا لائی؟ صفت نہیں بلکہ خبر. یہ ہے تثنیہ، اس کی خبر بھی تثنیہ. یہ ہے مؤنث، اس کی خبر بھی کیا لائی؟ مؤنث. تو ایسے سمجھیے بھی یہ دو قاعدے اس میں جمع ہو گئے. اسی طرح آگے ہے قلما. قلمن کی تثنیہ کیا ہے؟ قلمانی. اگر ہم نے قلمان کو تثنیہ بنا، یہ مضاف بنانا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہم نے کہنا ہو خالد کے دو قلم، قلما خالدین، خالد کے دو پین. کیا ہیں؟ جدیدانی، جدید. اس میں بھی وہ دونوں قاعدے جمع ہو جائیں گے. وہ بولیں گے اب آپ کو کیا کیا جمع ہوگا. بولیں اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ کلمہ کیا بنے گا؟ یہ کلمہ مضاف، خالدین دونوں مبتدا ہو گئے. یہ مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا. جدیدانی خبر، جدیدانی خبر. پہلا قاعدہ کیا ہے اس میں؟ کون سا چلا؟ تثنیہ والا. اگر تثنیہ کو کیا کریں گے؟ اگر تثنیہ کو مضاف بنائیں گے، اگر تثنیہ کو مضاف بنائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا نون گرا پڑے گا. اس کا نون مضاف کا نون. ایک قاعدہ ہوگا. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ ہے کہ خبر جو ہے مبتدا پہلے ہمیں یہ بولنا پڑے گا، اگر مبتدا مضاف الیہ سے مل کر بن رہا ہے تو خبر کو کس کے اعتبار سے لائیں گے؟ مضاف. تو یہاں پر قلمون مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. تو خبر بھی کیسی آئی؟ اور یہ ہے تثنیہ اور خبر بھی تثنیہ. جیسا مبتدا ہوگا ویسا ہی یہ مبتدا بلکہ جیسا مضاف ہوگا ویسے ہی خبر بھی لائی جائے گی. ایسے مجھے بھی. اس کے بعد ہے مسلم الہندی. مسلم کی جمع کیا ہے؟ اصل میں مسلمون. مسلمون کی جمع کیا ہے؟ مسلمون. مسلمون الہند. ناجحون. ہندوستان کے مسلمان کامیاب ہیں. ناجحون کامیاب ہونے والے. اگر ہم نے اس کو مضاف بنا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر جمع کو مضاف بنانا ہو نون گر جائے گا. نون کو اب کیا
क्या कहेंगे? मुस्लिमुल हिंद। हिंद क्या आएगा आखिर में? हिंद तो कब कह रहे, इस पे एरब क्या आएगा? दो जेर, एक ही जेर। दो जेर इसलिए नहीं आएगा, इसके शुरू में क्या है? अलिफ लाम है। क्या है इसके शुरू में? अलिफ लाम। तो मुस्लिमुल हिंदी नाजी होना, ये भी बन रहा है मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर क्या बनेगा? मुब्तदा बनेगा, है ना? मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा, और नाजी होना क्या बनेगी? खबर। दोनों कायदे जारी है इसमें भी। पहला कायदा क्या हुआ? अगर जमा को मुजाफ बनाना हो, अगर जमा को मुजाफ बनाना हो तो उसका नून भी गिर जाएगा। तो ये हो गया इसका खुलासा, है ना? नून। फिर है अगर मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा बन रहा है तो खबर को किसके एतबार से लाएंगे? मुजाफ के एतबार से। तो नाजी होना ये वाहिद है, जमा है। असल वाहिद इसकी नाजी कामयाब, जमा है नाजी होना कामयाब होने वाले। आए समझे भी? पीछे वाले को कुछ बोला करे, कुछ सब उसमें रहते मुरादबे में। बाबुल मदरसती जमीलुन, बाबुल मदरसती, स्कूल का दरवाजा क्या है? जमील का माना खूबसूरत। जमील, ये बाबू क्या है? अल मदरसती मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा, और जमीलुन खबर। अभी तरकीब याद रखना, कहीं फिर भूल जाए इतनी मेहनत की बात। मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा और जमील खबर। तो इसमें बोले कौन कौन सा कायदा जारी हुआ? एक तो आ गया ये हमारा, इसका मुजाफ आ गया, ये मुजाफ इलैहि हमेशा क्या होता है? मजरूर। और मुजाफ की हरकत किसके एतबार से आती है? किसकी ताबे होती है? पहले। और लेकिन यहाँ पर है ही नहीं कोई, लिहाजा मुब्तदा होने, इस पर पेश क्यों आया? मुब्तदा होने की वजह से। और जमीलुन ये क्या है? मुजाफ और मुजाफ इलैहि बन के अगर मुब्तदा बनता है तो इसकी जो है निबट करेगा। हाँ, अगर मुब्तदा बन रहा है मुजाफ इलैहि से मिलकर तो खबर आती है किसके एतबार से? मुजाफ के एतबार से। जैसे बाबू ये क्या है? मुज़क्कर, ये भी आ रहे हैं मुज़क्कर। और इस पर क्या है? इस पर पेश है, इस पर भी लेकिन दो पेश। लेकिन ये था असली बाबुल। हाँ, असली बाबुल। लेकिन इसको जो एक तनवीन गिर गई वो किसकी वजह से गिर गई? अलिफ लाम की वजह से। नहीं, अलिफ लाम नहीं, इसलिए कि जब मुजाफ बनता है तो मुजाफ बनने की सूरत तनवीन आती ही नहीं। मुजाफ पर तनवीन वो तो इसकी वजह यहाँ है अल मदरसती। ये इसका भी असर था बाबुन। अगर इसको मौसूफ सिफत बनाएंगे तो बनेगा बाबुन जमील, खूबसूरत दरवाजा। ये उसके बाद है नाफिदतुल मदरसती मफ्तूहतुन, नाफिदतुल, नाफिदा किसको कहते हैं? खिड़की को। नाफिदतुल मदरसती, और हमें क्या घर की खिड़की तो क्या बोलेंगे? बैतु नहीं, आप रोज गलत कर रहे हैं। नाफिजतुल बैती, मस्जिद की खिड़की। नाफिजतुल मस्जिदी, कमरे की खिड़की। नाफिदतुल हुजरती, नाफिदतुल गुरफती, दोनों आएगा। नाफिदतुल मदरसती मफ्तूहतुन, बोले इसमें कौन कौन सा कायदा चला है? नंबर 1 मुजाफ इलैहि हमेशा जेर, मुजाफ इलैहि के लिए क्या आते हैं? हमेशा मुजाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। नंबर 1। फिर कायदा नंबर 2 मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन कभी नहीं आता। इस पर इलाम है? तनवीन है? नहीं। नंबर 3, कायदा नंबर 3 क्या है? अगर मुजाफ तस्निया, इसमें मुजाफ तस्निया है ही नहीं, मुजाफ जमा भी नहीं। चौथा कायदा, अगर मुजाफ इलैहि से मिलकर मुब्तदा बन रहा है तो खबर किसके एतबार से लाएंगे?